اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ یونس کی 12 آیتیں مبارکہ ہو گئی۔ اس رکوع میں کافر کا وہ بتایا کہ یہ جلدی سے اللہ کا عذاب طلب کرتے ہیں، جیسے لوگ نیکی اور بھلائی کو طلب کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے پر دے دیتا تو فیصلہ ہی ہوتا، ختم ہو جاتے۔ اور جب کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو۔ جب وہ دور ہوتی ہے تکلیف تو گویا پھر ایسے زندگی گزارتا کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ مصرفین کے لیے یہ اعمال مزین کر دیے گئے۔ مزید فرمایا ماکان، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، انہیں مزید تنبیہ کے لیے کہ دیکھیں پہلے جو لوگ گزرے ان کے واقعات بعد والوں کے لیے عبرت، کہ فلاں شخص وہ ڈاکو تھا تو اس کا انجام کیا رہا، فلاں حرام خور تھا اس کا انجام کیا رہا، فلاں ظالم تھا ان کا انجام۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے عبرت نکالا لما بین یدیہ وما خلفہ، فرمایا اور ہم نے کتنے ہلاک کیے قومیں من قبلکم، تم سے پہلے، اے مشرکین مکہ، اے قرآن سننے والوں، ظالموں لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں کیسے ہلاک کیا؟ پھر فرعونی اور قارونی، قارون کو دیکھو، فرعون حامان کو دیکھو، نمرود اور ان کے لشکر کو دیکھو کیسے صفحے ہستی سے مٹ گئے۔ وجاءتهم رسل بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول جو اللہ کی امانت لے کر آئے، ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے۔ روشن دلیلوں سے مراد گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف معجزات ہیں جو زمانوں کے لحاظ سے انہیں عطا ہوئے۔ جیسے جو دور چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو ان سے سرفراز رکھا سب سے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر کوئی نہ ٹکا، ان بیماروں کا علاج کیا جو وہاں اطباء کے ہاں وہ لا علاج تھے۔ تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق معجزے عطا کیے، جیسے مردے زندہ کرنا، اندھے کوڑے اچھے کرنا وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شور تھا تو آپ کو اس زمانے کے مطابق معجزے ملے، لاٹھی کا سام بننا، ہاتھ کا سورج کی طرح چمکنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچی خوباں مدارت، یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ حضور کو تمام انبیاء کی معجزہ اللہ نے عطا کی، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کے دور کا خاص جو وہ تھا وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ رب کریم فرماتے وہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہ تھے کہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے، ایمان ہی نہیں لائے، بس دیکھتے گئے اور مذاق اڑاتے گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور فرماتا ہے اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، انہیں بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم، اے مخاطبین، اے مشرکین مکہ خصوصاً، پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائف جانشین،
فی الارض زمین میں من بعدہم ان ظالم قوموں کے بعد وہ قومیں بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد تم آئے ہو. تو زمین میں یہاں زمین سے مراد مطلق زمین ہے، نہ کہ عرب شریف کی زمین، کیونکہ عرب کے زمین میں ان سے پہلے کوئی نبی نہ آئے جن کو جھٹلانے سے وہاں عذاب آیا. لیکن عرب اگر یمن کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھے کہ وہ ہود علیہ السلام وادی احقاب دیکھے، مختلف عرب تو بہت زیادہ، عرب شام بھی تو عرب ہیں، پھر وہاں بہت سارے قومیں برباد ہوئی ہیں. تاکہ ہم دکھائیں لوگوں کے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، تمہیں یہ کچھ ملا ہے. یعنی تم لوگ گزشتہ لوگوں کے زمین میں آباد ہوئے، تمہارے بعد دوسری قومیں اس زمین میں آباد ہوں گی، جیسے یہ زمین ان سے تم تک پہنچی ایسے ہی تم سے دوسروں تک پہنچے گی. لہذا اچھے اعمال کرو تاکہ اجر بھی پاؤ اور آئندہ نسلیں تمہیں یاد بھی کریں. ایک بادشاہ نے بہت اچھا ایک محل بنایا اور پھر کہا کہ یہ میرا محل کیسے ہے، تو یہ ایک اللہ والا ٹکر گیا، بولے یہ سرائے. بولا سرائے کیسے تو نے؟ بولا یہ میرا محل ہے بھائی، سرائے ایسے تھوڑی ہے، سرائے میں تو لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں یہ تو میرا ہے. پشتو میں ایک شعر ہے، دا دنیا دا پا مثال دا سرائے آبادا تلا رات لدی پا کسو کو اسی گی نا. مانا سلا جوڑاوے تا سبا کھوج کے تم را بستا چی پتا سسی گی نا. محل کیوں بنا رہے ہو؟ بس اتنا باغ کافی ہے، کل جا رہے ہو نا کہ تم پر بس بارش اور گرمی سے محفوظ رہو، بس گزارا حال کرو، ٹائم پاس کرو، اللہ کی بندگی کی طرف توجہ کرو. زی پا زید پا دنیا کڑی بنگلی جوڑی اور دا آخر دا پارا غم دا سب پر نشتا. جگہ جگہ تو دنیا میں محل بنا لیے، آخرات کے لیے چھپرا تک نہ بنایا. کہ پینزا چاہتا دی کورشی پا دنیا کے قبرستان تا دا مکان پستر گو گورا. 5 منزل بلڈنگ بھی بن گئی تو لیکن قبرستان کو بھی تو مکان کی نگاہ سے دیکھا کریں، وہاں بھی تو رہو گے، رہائش تنہائی کی رہائش ہوگی، وہاں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ نیک عمل تحفہ تیار رکھڑا انسانا، ارزائل پا گناہگار ترسی گنا. تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، لوگوں کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ دیکھ لیں تمہارا کردار. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، یہاں پہ کیف تعمل المخاطب ثم جعلناک، پھر ہم نے تمہیں جانشین نائب بنایا. اب فوراً غائب کے طرح کہانی چلی گئی. محبوب جب ان پر دیکھے تتلا علیکم نہیں علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیت، روشن آیتیں مبارکہ، کفار مکہ کی ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں. آیاتنا بینات، یہ روشن دلائل ہم نہیں مانتی. قال الذین لا یرجون، وہ لوگ بکے جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے سوا دوسرا قرآن لے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا قرآن لائے جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو. دوسرا قرآن اس طرح کا نازل ہو سکے تو آپ خود ہی بنا لیں اگر بنا سکتے، یا اس قرآن میں ہماری مرضی کے مطابق ترمیم کر دیں. اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ بولا اس میں تو ہماری پوری برائی بیان کی، ہمارے بتوں کا کیا کیا ہوا ہے. پھر اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اس میں یہ ہے. یہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ ان میں کبھی ان کی بتوں کو جو ہے نا مکھی کے ساتھ تشبیہ دی کہ دیکھیں مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ نہیں وہ کر سکتے.
کبھی ان کے بت پرستوں کو مثال دے دی مکڑی کے گھر کے طرف کہ ان کا کیا ہے، کوئی ان کی حقیقت ہی نہیں ہے، انہیں بڑا غصہ آتا تھا۔ تو اس لیے یہ کہتے تھے اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن یہ جو ہمارے زندگی کا طرز ہے اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ انسان جو اپنے طرف سے خرافات گھڑ لیتے نا، اس کو پھر توڑنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اس پر چلتے رہیں گے۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم وہ راستہ چھوڑ دیں جس پر ہمارے دادا پردادا چلتے تھے۔ بھئی وہ تو غلط راستے پر چلتے تھے، آپ کیوں اس کی بات کر رہے ہو؟ کوئی قوم برباد ہوگی، اس میں خرافات لگ گئے، اب ان قوم کے رسم و رواج کے خلاف بات نہ کریں بس، بھلے آپ ہزاروں دلال دے دے۔ وہ کہتے یار یہ سمجھتا نہیں ہے، اب خود بے وقوف دوسروں کو پھر کہتے یہ سمجھتا نہیں ہے۔ عصبیت پر میں بات کرتا ہوں کہ بھائی اب ہمارے یہاں عصبیت، لسانیت، فرقواریت بہت زیادہ ہے، جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ دعویٰ کرنے والا بھی برباد ہے، مر مٹنے والا بھی تو برباد ہی برباد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار استاد جی ہم ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے آپ کے ایمان کا کچا، ورنہ حضور اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان سنتے تو کر لیتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دوں، کسی کی بچی اس پر رشتہ آیا لیکن وہ دیندار تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، نہیں ہمارے قوم کا نہیں ہے، اب چونکہ ان کا رسم چل رہی ہے، سمجھ آئی؟ بھلے وہ ہزار گناہ چھو، اگر اللہ سے محبت ہوتی، حضور کے سچے غلام ہوتے تو بولے میرا نبی سے راضی ہے۔ حضور نے تو کہا نا کہ دیندار کا تلاش کرو، اب تو نے کہاں سے یہ گھڑ لیا کہ نہیں اس کو کیوں دیں، یہ بھائی یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ تو نے نہ اس کے دین پر اعتراض کیا ہے، نہ ان کے نمازوں پر، صرف اعتراض کیا تو قومیت پر، یہ تو اللہ نے اسے بنائے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر وہ فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری پر ہے۔ عرب کو عجم پر نہیں ہے، عجم کو عرب پر نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے، کالے کو گورے پر نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ رسم و رواج ہیں۔ کوئی عالم دین ہزار بار وہ تقریر کرے، بولے کہ چھوڑو اس کی تقریر چھوڑو، ہماری عورتیں بھی اس سے ناراض ہوتی ہیں۔ عورتیں اب ہم ہزار بار بولتے ہیں یہ رسم و رواج چھوڑو، بربادی کی طرف جا رہے ہو، اس امام صاحب کی بات چھوڑے۔ بعض تو ایسے وہ کہتے ہیں کہتا کیوں ہے؟ جب میں خاص کر ان کے شادی حالوں میں جو برے حالات ہوتے ہیں، میں نے بولا یہ تو نے بیٹی کی شادی کی، تو نے بہت بڑے گناہوں کا اس میں جو ہے نا تو نے ارتکاب کیا، اب تمہیں توبہ کرنی ہوگی۔ یہ جو خرافات کیے تو نے، اس میں جو عورتوں نے نمازیں چھوڑی، اس میں جو ڈھنگ ہوئے، اس میں جو تو نے نمازیں چھوڑی، اس میں جو تو نے خرافات کی، کبھی رسول اللہ کی سنت تو کبھی بھی سوچا تھا تو نے؟ تو وہ یہ کہتا ہے یہ دیکھیے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہتے تھے یہ ہمارا طرز بیان، ہم نے عورتوں کو کون سا مرتبہ دیا تھا، اب یہ دیکھیں یہ تو کہتے نہیں عورت کو وراثت بھی ملے گی، ہم تو عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ زندہ درگور کرتے، اور یہ کہتے نہیں عورت کا تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے ایسے حقوق ہے جیسے ان کے مردوں کے ان پر مردوں کے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تو قرآن نے جب یہ بتا بولا یہ کیا ہے، تو لہذا یہ قرآن بدل ڈال، اس سے او بدل یا دوسرا قرآن لے آیا اس کو بدل ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہاں دیکھا اس قرآن میں جو ہمارے قوانین کے خلاف ورزی ہے، جو ہم نے اپنے قوانین بنائے ہیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنے طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن کی عبارت، اعراب، زبر زیر کا طریقہ یہ سب اللہ کے طرف سے ہے۔ تلاوت کا طریقہ بھی ان میں سے کسی میں تبدیلی جائز نہیں ہے،
اب لوگوں نے تبدیلیاں شروع کر دی کہ نہیں ضالین ہے، یعنی اتنی ہٹ درمی مولویوں میں ہے کہ میں جب شروع سے تھوڑا سا ہوش میں آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ دنیا میں کیا، انسان کو تحقیق تو کرنی چاہیے نا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے سنا مصر میں شام والوں کو، ادھر ایرانیوں عراق والوں کو، ادھر جو ہے نا یمن والوں کو، پورے حرمین شریفین لیکن میں نے عرب کے سرزمین پہ زواد نہیں سنا. اور پھر جب ان کھوئے کے مینڈکوں کو دیکھا تو انہوں نے عرب پر اتا، ویسے تو بڑے اپنے آپ کو کہتے ارے تم عربیوں کو نہیں، گستاخی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کہتے کوئی بھی ہو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا نہیں مانیں گے. ہاں ابو لہب کے بارے میں کیوں حضور علیہ السلام کے خلاف کو کیا، لیکن اگر عرب گستاخ بنیں گے تو نہیں مانیں گے. یہ کہتے نہیں اب اگر ہمارے خلاف کریں گے تو اب نبی کے بارے میں نہیں. یہ ان کا شعور ہے کہ اگر وہ دعا پڑھ دیں یہ غلط پڑھتے ہیں. بھائی آپ تو بڑے ماننے والے ہیں عرب کو، لیکن جب تمہارے خلاف بات آ گئی تو کیونکہ زوات تو تم نے ایجاد کیا، اردو میں زوات تھا تم نے، اور قرآن کو بھی زوات میں لگا دیا. تو یہ سب کچھ 1400 سال سے یہ قرآن جیسے چل رہا ہے اسی طرح پڑھو نا. آج بھی میدان عمل میں آؤ، ذرا آپ عرب سرزمین پہ دیکھو تو یہ تمام کا تمام اسی طرح چلتا رہے. اب اس میں زیادہ فن خوانی نہ دیکھیں. عوام تو جاہل، عوام کو کیا پتا، وہ تو بھلے بھائی ملا سے پڑھ رہا ہے، ملا کو تو نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا، غلط پڑھ رہا ہے اس کو بولا غلط ہے. بس کم از کم اتنا تو دیکھو کہ امام صبح 2 رکعت پڑھا تھے، کل کو پلا جایا 4 پڑھا بولا غلط. اتنا تو دین سیکھو نا. اب گھر کے کاغذات یہ رکھتا ہے، گاڑی کے کاغذات صحیح رکھتا ہے، لیکن دین کے کاغذات ان کے پاس نہیں ہے کہ میرا دین کیسے تھا. یہ بڑی بڑی بات ہے. اذان اور یہ 5 ٹائم، جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں بس. یہ بڑی بڑی باتیں یاد کرو. عصر میں 4 فرض ہے اور پہلے اسے 4 زوائد ہیں، مغرب میں 3 فرض ہے. یہ اتنی بڑی بڑی بات یاد رکھیں. کسی علاقے میں اگر اس طرح سے گڑبڑا بولا اس میں نہیں، یہ تواتر سے آیا، اس میں ہم چینجنگ نہیں مانتے. یہ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا. تراویح کتنی ہے سب کو پتہ نہیں؟ پتہ تمہیں کتنی ہے؟ 20 ہے. دیکھ پتہ، اتنا تو پتہ ہے نا. کل کو 8 والا بولے نکل، کم بخت کہیں کہ تو کہاں سے گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا ہی تابع ہوں جو میرے طرف وحی کی جائے. میں صرف اسی کے پیچھے چل دوں جو اللہ کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى، بس جو اللہ کا حکم ہے. میں اپنے طرف سے یہ نہیں کرتا کہ تمہاری مرضی پہ چلوں. علماء کو چاہیے عوام کے پیچھے نہ چلے کہ ان کو بریانی اور جو ہے نا پیسہ ملے. بولے یہ دین ہے میں بیان کرتا ہوں، بھلے تمہارے پاس ہزاروں آئے، ہمارے پاس کتنے ہیں. اب ذرا میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے. کیوں کروں میٹھی میٹھی باتیں کرے؟ آپ بولے حق بیان کرے. اللہ کے بندوں کبھی یہ بھی پیدا تم میں اندر کوئی ایک تو پیدا ہو، سب گرے ہوئے ہیں، ایک فرد آج تک نہیں آیا مولانا صاحب حق بیان کرو ہم تمہارا ساتھ ہیں. سب آئے ارے حضور معاشرہ محلہ داری ہے اور یہ ہے، بس یہ چھوڑیں، بے نماز یہ نہ رہنے دے، شراب یہ بدکار رہنے دے، ہاں بس گٹکے کھاتے کھانے دے. ہاں اب بس اب جو ہے نا وہ ایسے کہانیاں تیری ایسے کہانیاں سنا دے. ایک یہ واقعات ہے جو ہم سنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اب من گھڑت والے واقعات سنے جس میں لوگ کہتے سبحان اللہ، بس ادھر ایک پیر آیا تھا اور ہوا میں اڑتا تھا اور لوگوں کو یوں کرتے تھے، بولا سب کو جنت میں. سبحان اللہ، یہ بات ہے، یہ بات من گھڑت کیا واقعات بیان کیے. میں کیوں ایسے نہیں کرتا؟ انی اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں. انی اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں خوف خدا سب سے زیادہ. جن کو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ نہیں ہے کہ جعلی پیر بن گیا اور نمازیں بھی چھوڑ دی، شراب و کبابوں میں عورتوں میں بھی بیٹھ گیا. خوف خدا کہاں گیا تیرا؟ میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی، اگر میں رب کے نافرمانی کروں. کیسے؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے. انبیاء علیہ السلام سے وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کھری بات کرتے. بھائی ہم نے دین بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف یہ پیغامات بھیجیں کہ لوگوں تک پہنچاؤ. دولت مند کی پرواہ نہ کرو، کمزور کی پرواہ نہ کرو، طاقتور کی پرواہ نہ کرو، فرعونوں کی پرواہ نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کو تنہا
اللہ کریم نے بھائی کو بولا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ، بولا چلو لیکن ڈرنا نہیں، ولا تخافا، دونوں مت ڈرنا، میں تمہارے ساتھ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ اور تنے تنہا اتنے بڑے پھر ظالم کے پاس گئے، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے کافی ہوں۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ، اے محبوب آپ کہہ دے کہ اللہ چاہتا، مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، تو میں تم پر ایک قرآن نہ پڑھتا اور نہ تم کو اس سے خبردار کرتا، کیونکہ نہ میں نے کسی سے کچھ پڑھا نہ سیکھا، رب تعالیٰ نے مجھے سکھایا اور تمہیں تعلیم دینے کا حکم دیا، لہذا میرا قرآن پڑھنا، اس کے اسرار بیان کرنا اس کے حکم سے ہے۔ معلوم ہے کہ حضور کا ہر کام رب کا حکم ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، حضور کے علم کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو اللہ نے سکھایا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ اپنے طرف سے بناؤ، یہ کرو یہ کرو، بھئی میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری اتنی لمبی تراز، کتنے سال تک، 40 سال تک تو میں نے تمہیں کچھ بولا ہی نہیں ہے، عملی نمونہ دکھائے کہ دیکھے ایسے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں نہ کسی جگہ، تو میری زندگی کو دیکھو، امین اور صادق لقب پانے والے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو حضور علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہمیشہ ہدایت یافتہ تھے نا، لیکن پھر دوسروں کو پیغام دینے کے لیے یہ دیا کہ یہ دیکھیں یہ پیغام اب ان تک پہنچاؤ۔ تو فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر جھوٹ ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی طرف کہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا تو میں اپنے طرف نہیں، اور کذب بھی آتی ہے، اللہ کی آیتوں کو جھوٹ لایا، تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو اور اللہ کے قرآن کو جھوٹ لاتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، کہ بے شک مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا اور خراب حال میں مرے، جیسے مسلمہ کذاب کا حال اور اس دور کا غلام قادیانی کا انجام۔ کیا انجام رہا؟ جھوٹے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ برباد ہوتے۔ حضور علیہ السلام کو 1500 سال ہونے والے ہیں اور آج اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، کس ادب سے نام لیتے ہیں، اور کوئی گستاخ تو حرکت کر کے دکھائے، قادیانی کو ہر دوسرا گالیاں دے رہے، لیٹرین میں مرنے والا۔ وہ نبی بس یہودیوں نے پیسے دیے کہ چلو تو مسلمانوں کے اندر وہ کرو، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دی آئیں گے، ہوشیار رہیو۔ کریم اللہ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہر امن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 کی نماز با جماعت اور کبھی کبھی عشاء کے ٹائم میں آیا کرے یا قرآن پاک سنا کرے۔ کریم اللہ ہمارے حاضرین و سامعینوں کو یا اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نجات فرما۔ آپ ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے کہ آپس میں محبتیں پھیلائیں، مرد عورتیں گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہیں، جو ان کی فیملیاں ہیں چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ کریم اللہ پڑوسی سے اچھا سلوک ہو، یہی مانگتے تجھ سے، ایک کریم اللہ کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔